ساری کائنات کی تخلیق کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے۔ فرمایا الکبریاء ردائی، اللہ فرماتے ہیں کبریائی یہ میری چادر ہے۔ تو بڑائی اور کبریائی یہ اللہ رب العزت کو سجتی ہے، کیونکہ ساری کائنات کا خالق جو اللہ ہے، مالک جو اللہ ہے، رازق جو اللہ ہے، اس لیے ساری کائنات میں جو بڑائی ہے، جو عظمتیں ہیں، جو کبریائی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو سجتی ہے۔ اور انسان تو قدم قدم پر، لمحے لمحے کا، لہجہ لہجہ کا اور ساعتوں میں دیکھ لیا جائے تو یہ اللہ کا محتاج ہے۔ ہر حال میں احتیاج سے پاک ذات وہ اللہ کی ذات ہے، اور ہر حال میں اگر کوئی محتاج ہے قدم قدم پر تو وہ انسان ہے، اور کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا محتاج ہے۔ اگر انسان کو کسی بھی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، تو یہ تو ہے ہی محتاج، مگر کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا محتاج ہے۔ اس لیے یہ محتاج بندہ جس کا محتاج ہے اسی کے سامنے جھک جائے اور اپنے اندر تواضع پیدا کر لے۔ انسان کو تواضع سجتی ہے، انسان کو عاجزی سجتی ہے۔ کبریائی تو اللہ کی صفت ہے، یہ تو انسان کو سجتی ہی نہیں ہے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی تکبر سے اتراتا ہوا راستے میں سے چلتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا بندہ جو دنیا میں تکبر کرے گا، اترائے گا، قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے چیونٹی جتنی جسامت دیں گے، اور قیامت کے دن چیونٹی جتنی اس کی جسامت ہوگی، وہ نیچے چل رہا ہوگا، سارے لوگ اس کو پاؤں کے نیچے مسل رہے ہوں گے کہ یہ اسی لائق ہے۔ دنیا میں تو کبر کرتا تھا نا، اتراتا تھا، اور بڑے ناز کے ساتھ، نخرے کے ساتھ تو چلا کرتا تھا، زمین پر اکڑ اکڑ کے چلتا تھا، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا۔ آج ساری مخلوق اللہ کی تجھے پاؤں کے نیچے روند رہی ہے، مسل رہی ہے۔ اس لیے انسان کو تواضع سجتی ہے، عاجزی سجتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس قدر اللہ رب العزت کی عبادت کی، ساری رات عبادت میں سے گزار دیتے۔ سید عائشہ رضی اللہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، پھر آپ اس قدر تواضع کرتے ہیں کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اپنی عنایات کی سب کچھ مجھے عطا فرما دیا اور اپنے کرم کی بارش کر دی۔ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، عاجز بندہ نہ بنوں؟ اور جب معراج کی رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو اس وقت بھی جب ملاقات ہوتی ہے تو ملاقات کے دوران ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو کوئی تحفہ پیش کرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے، اللہ کے سامنے گئے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یا اللہ، میں آپ کے پاس ایک ایسا تحفہ لے کر آیا ہوں جو اللہ آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کی خدمت میں جو آیا ہوں انتہائی عاجز بن کر آیا ہوں، یہ عاجزی یہ میرے تحفہ ہے، عاجز بن کر آیا ہوں۔ اور واقعتاً اللہ رب العزت کو
بندوں کی عاجزی پسند ہے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، عاجز بنتا ہے، تواضع کرتا ہے، ایسے بندے کو اللہ پسند کرتے ہیں، محبوب بناتے ہیں۔ اور کبریائی یہ تو اللہ کی صفت ہے، اور دنیا میں اللہ نے جو بھیجا ہے تو مقصد ہی زندگی کا یہ ہے کہ میرے سامنے عاجز بن جاؤ، جھک جاؤ، میری عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ یہ تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کے سامنے جھکنا۔ دنیا کے اندر اللہ نے انسانوں کے لیے کتنے مخلوقات کو تابع بنا دیا۔ آپ دیکھ لیجئے، اونٹ ہے، اونٹ کا تذکرہ بھی اللہ قرآن میں کرتے ہیں، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ یہ اونٹ جو ہے کتنا بڑا جانور ہے، مگر انسان کے تابع اللہ نے بنا دیا۔ انسان اس کے اوپر بہت زیادہ بوجھ لاد دیتا ہے، اور ایک چھوٹے سے بچے کو اس کی نکیل ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ آگے جا رہا ہے اور پیچھے اتنا بڑا جانور اور اتنا لدا ہوا جا رہا ہے، مگر وہ اپنے مالک کے حکم کی سرتابی نہیں کرتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اونٹ کہے اتنا چھوٹا سا میرا مالک اور میں اس سے بھاگ جاؤں، نہیں، اس نے سر جھکایا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح گھوڑا ہے، گھوڑے کے اوپر انسان سامان لاد دیتا ہے، اور گھوڑا وہ اپنے مالک کا وفادار ہے۔ بہت سارے ایسے جانور ہیں جن کو اللہ نے انسانوں کا وفادار بنا دیا، مطیع بنا دیا، تابعدار بنا دیا۔ کتے کو دیکھ لیجئے، کتے کے اندر کتنی وفاداری ہوتی ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ کتے پالنا یہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شکار کے لیے کتے رکھے تو اس کے لیے جائز ہے، کچھ علماء نے تخفیف کی ہے، وگرنہ روایات میں آتا ہے کہ جو بندے کتے پالتے ہیں تو ایک قیراط نیکیاں ہر روز اس کے نامہ اعمال سے کاٹ دی جاتی ہیں۔ ایک قیراط یعنی کہ احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے ختم کر دی جاتی ہیں، کاٹ دی جاتی ہیں۔ اول تو ہمارے پاس نیکیاں بھی نہ ہوں، اور جو تھوڑی بہت نیکیاں ہوں وہ بھی کتے لے جائیں، اس لیے کتے پالے نہ جائیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتے ہوں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتے کے اندر کتنی وفاداری ہوتی ہے، جانوروں کے اندر کتنی وفاداری ہوتی ہے کہ مالک کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے۔ مگر انسان کا جو مالک ہے، احکم الحاکمین، ساری کائنات کا رب، ساری کائنات کا داتا اللہ رب العزت جو ہمارا مالک ہے، مگر انسان اس مالک کے حکم سے انحراف کرتا پھرتا ہے۔ اس مالک کا جب حکم آتا ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ، عبادت کے لیے آ جاؤ، تو انسان سنی انسنی کر دیتا ہے، مالک کے در پہ آ کر سر نہیں جھکاتا۔ پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات بھی آتے ہیں، مگر انسان اللہ کے سامنے نہیں آتا، غیر اللہ کے سامنے بھاگتا ہے۔ انسان کو جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو کہتا ہے فلاں پیر کے پاس جاؤں گا، فلاں گدی نشین کے پاس جاؤں گا، اور فلاں داتا دربار اور فلاں دربار۔ اول تو یہ لفظ ہی اللہ کے علاوہ غیر کو سجتا ہی نہیں، ججتا ہی نہیں۔ داتا اور گنج بخش یہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے غیر کو لفظ داتا سجتا ہی نہیں ہے، ججتا ہی نہیں ہے۔ داتا اللہ کے لیے زیبا ہے، داتا صرف اللہ ہے، گنج بخش صرف اللہ ہے، دستگیر صرف اللہ ہے، مدد کرنے والا
عطا کرنے والا، روزی دینے والا، رزق دینے والا، مشکلات کو دور کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، داتا، عالم الغیب، عالم ما فی السماوات، عالم ما فی الارض، صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے لوگ جاتے ہیں کبھی فلاں دربار میں، کبھی فلاں دربار میں، وہاں پہ چادریں چڑھا لی، منتیں مان لی، اور منتیں ماننا یہ تو عبادت ہے، اور عبادت غیر اللہ کا حق ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ حق کیوں دیتے ہو؟ یہ تو اللہ کا حق ہے۔ اس لیے درباروں میں جا کر اپنے جبین نیاز کی تذلیل کرنا کسی بھی طرح سے یہ جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ سارے گناہوں کو اگر چاہے گا تو اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، مگر شرک کو اللہ نہیں معاف کرتا، کسی بھی طرح سے معاف نہیں کرتا۔ مگر انسان غیر اللہ کے سامنے جاتا ہے، منتیں مانتا ہے، اور وہاں پر چادریں چڑھاتا ہے، کوئی مٹی کھا رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جتنے بھی بڑے بڑے دربار بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ شرک کے اڈے ہیں، شرک کے اڈے۔ لہذا اگر کوئی راستے سے گزرتے ہوئے کسی قبرستان سے گزر جائے اور وہاں پر دعا کر لے تو صحیح ہے بھائی، جائز ہے، دعا کر لینی چاہیے۔ اور ایسے بزرگوں کے قبر پر بھی اگر چلے جاؤ تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو، کیونکہ وہ ہمارے محتاج ہیں، وہ زندوں کے محتاج ہیں کہ زندے ان کے لیے دعا کریں۔ وہ ہمارے محتاج ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو بخش دے، ان کی مغفرت کر دے۔ ان سے کیوں مانگتے ہو؟ وہ تو ہماری حاجتیں پوری نہیں کر سکتے، وہ تو خود محتاج ہیں، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، بوسیدہ ہو گئے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے۔ حکم خدا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے، حاکمیت صرف اللہ کے لیے زیبا ہے، اللہ کے غیر کے لیے نہیں۔ امر اللہ تعبدوا الا اياه، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ تعبدوا الا اياه، ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قرآن نے کیسی بات کہی؟ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آج اگر کسی کو روکو نا، کسی کو منع کرو فلاں دربار میں نہ جاؤ، یہ شرک ہے، ایسے کام نہ کرو، یہ بدعت ہے، یہ فلاں فلاں خرافات جو تم کر رہے ہو، یہ جو تم لوگوں نے رسمیں نکالی ہوئی ہیں، یہ فلاں فلاں رسمیں، یہ نہ کرو۔ اور یہ جو جہیز کی رسم ہے، اور اسی طرح نیوتا کی جو رسم نکلی ہوئی ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر لوگ جاتے ہیں، ایک نے 500 روپے دے دیے اور وہ پھر نوٹ کرتا ہے کہ اس نے 500 دیے تو میں اس کو 600 دوں گا۔ یہ بھی جتنے بھی یہ پیسے شیسے دیتے ہیں، یہ نیوتا کی ہندوؤں کی رسم ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اسلام میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے، لوگوں کے اپنے نکالے ہوئے ہیں، رسم ہے، رواج ہے۔ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ جناب ایسے نہ کرو تو کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، اکثر لوگ تو ایسا کرتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور کہیں پر قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ، کہ اکثر لوگ تو عقل نہیں رکھتے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ يَجْهَلُونَ، اکثر لوگ تو جاہل ہیں۔ تو بھئی جاہلوں کے پیچھے ہم پڑیں گے، جاہلوں کے پیچھے جائیں گے کہ اللہ کے قرآن کے پیچھے جائیں گے؟ اللہ کا حکم مانیں گے، رسول کا طریقہ سیکھیں گے، یا لوگوں کے پیچھے جائیں گے کہ فلاں لوگ ایسے کر رہے ہیں، رسم میں ایسا ہے، رواج میں ایسا ہے؟ نہیں بھائی، ان رسموں کو، ان رواجوں کو توڑنے کے لیے تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔
اور ان کو ہمارے لیے آئیڈیل بنا دیا، نمونہ بنا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا ہے، ہمیں اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ہمارے مشکلات کو دور کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو بندہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت 70 مشکلات اس سے دور کر دیں گے، اور اس میں سے ادنا جو مشکل ہے وہ ہے پریشانی۔ کیا فرمایا؟ جو ادنا مشکل ہے وہ ہے پریشانی۔ اور آج کے دور میں اگر دیکھ لیں تو سب سے اعلیٰ درجے کی مشکل کیا بنی ہوئی ہے؟ پریشانی۔ ہر بندہ پریشان ہے۔ تو جب ہر بندہ پریشان ہے، کوئی کہاں بھٹک رہا ہے، کوئی کہاں بھاگ رہا ہے، ادھر ادھر ذلیل ہو رہا ہے، خوار ہو رہا ہے، نامراد ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اور بھائی ہلاک ہو رہا ہے، اور گمراہی میں جا رہا ہے۔ کیوں گمراہ ہو رہے ہو؟ یہ وظیفہ پڑھ لو، لا حول ولا قوت الا باللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب یہ پڑھ لو گے، اللہ رب العزت تمہارے لیے راستہ نکال لے گا اور پریشانی تم سے دور کر دے گا۔ یہ تو ادنا درجے کی آپ نے فرمایا کہ مشکل حل ہوتی ہے، وگرنہ جو اس سے بڑے بڑے مشکلات ہیں وہ کتنے ہوں گے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے ختم کر دے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دینی احکامات کو فالو کرنے والے بن جائیں، ہم دینی احکامات کو سیکھنے والے بن جائیں، شریعت کے احکامات کو سیکھنے والے بن جائیں۔ اگر کسی کو شریعت کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں چھوڑ دو شریعت کو۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مالا بدھا من میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ دو بندے آپس میں گفتگو کر رہے ہوں اور ایک بندہ کہے کہ جناب یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اور دوسرا کہے رکھ پرے شریعت کو، کیا کہا؟ فقد کفرا، اس طرح کہنے سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ احکام شریعت کو ہلکا سمجھنا، احکام شریعت سے انحراف کرنا اور اس سے روگردانی کرنا، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے تو وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، تمام احکامات جو اللہ رب العزت کے ہیں ہم نے تو اقرار کر لیا کہ یا اللہ آپ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اب تو ہماری اپنی تو چلتی نہیں ہے، ہم تو مسلمان ہیں، جو اللہ کا حکم ہوگا، نبی علیہ السلام کا طریقہ ہوگا، بس ہم نے وہاں سر جھکا دینا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہمارا سر جھک جائے، نبی علیہ السلام کے تعلیمات کے سامنے ہمارا سر جھک جائے۔ کیوں؟ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔